اور بھی تو بات ہے اور حافظ یہ بھی منسوخ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کشمیریوں کو پاکستان مرزارہ ہے اور پاکستان کشمیر کو آزاد کر دے، اسے اس علاقے کو اپنے تسلط میں رکھنے کا کوئی حق نہیں. یہ سراسر جھوٹ ہے. حد بھی ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ ان کو میں نے پوری کشمیر کی تاریخ بتائی. میں نے کہا یہ جماعت احمدیہ پاکستان ہی تھی جس نے آزاد کشمیر یہ بنا ہے اس کی موومنٹ میں سب سے اول حصہ لیا ہے اور بہت قربانیاں دے کر حکومت پاکستان کو تو کوئی ہوش بھی نہیں تھی اس وقت. پہلے یہ آزاد موومنٹ چلائی گئی ہے. کشمیری لیڈروں نے جو غلام احمدی تھے انہوں نے پورا ساتھ دیا، افغان قبائل نے ساتھ دیا، لیکن یہ تحریک جو تھی یہ اس وقت حکومت پاکستان کی چلائی نہیں تھی. جب یہ چل پڑی اور ایک حصے تک کامیابی ہو گئی تو بین الاقوامی دباؤ کے تابع حکومت پاکستان کا دب کر اس کو چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کی قانونی حیثیت نہ رہی. انہوں نے جس نے حصے پر قبضہ کیا ہے سارے کشمیر پر قبضہ جائز تھا دراصل، لیکن جب انہوں نے بین الاقوامی دباؤ کو مان لیا کہ تمہارے لیے درست نہیں تھا ظفر اللہ بھی، تو خود اپنے کیس کو خراب کر دیا. یہ تھی بات جس کو انہوں نے اس طرح اٹھایا. اگلی بات میں ان کو یہ بتائی کہ میرے میں یہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے یہ جو انٹرویو ہے نا یہ کل میرے سامنے اس کا خلاصہ آ چکا ہے، اس لیے شاید آپ نے بات کو نوٹ نہیں کی، اور بھی باتیں کہیں نہیں ہیں. ایک یہ مثلا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو وہاں کا ہے جموں وہ جو جائز ہے وہ ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ اپنا تسلط چھوڑ دے، وہ سارا کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے. یہ تاثر دیا ہے مجھے کسی نے بتایا کہ انہوں نے اپنے انٹرویو میں. امر واقعہ یہ ہے کہ ان سے میں نے کہا کہ جہاں تک تھرڈ آپشن کا تعلق ہے مجھے یہ پتہ نہیں باقی کیا کہتے ہیں. میں قطعاً بے خوف ہوں اس بات سے کہ دنیا یا تم لوگ کیا کہو گے، مگر میں نے کشمیری کے حق میں جو جائز بات ہے وہ کرنی ہے اور اس اصول پر کرنی ہے جو تم خود اٹھا رہے ہو کہ حق خود ارادیت ملنا چاہیے. بس جب تک حق خود ارادیت نہ ملے اس وقت تک کشمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور حق خود ارادیت میں یہ شرط لگانا کہ تم ہمارے ساتھ ملو یہ جائز نہیں ہے. میں نے کہا عملی صورت یہ ہے کہ اگر سارے کشمیر کے حق ارادیت کا سوال اٹھایا جائے تو ہندوستان اپنی موت سمجھے گا اس کو، اور وہی بات ہوگی کہ آخر پہ ایک بہت ہی خوفناک لڑائی کے بغیر یہ فیصلہ ہو نہیں سکتا. اس میں جو بین الاقوامی طاقتیں وہ بھی دخل اندازیاں کریں گی. امریکہ نے اگر ان کو کوئی سہارا دیا ہو کسی مثلا براؤن ترمیم کے ذریعے، میں نے تو قابل اعتماد باتیں نہیں ہیں. یاد رکھیں کہ لڑائی کے ذریعے ہندوستان اور پاکستان فیصلہ کن نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے، فیصلہ کن مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پہلے بھی ہو چکا ہے. اس لیے ایسی جدوجہد شروع کر دینا جس کا نتیجہ سوائے ظلم کے اور کچھ نہ ہو، یہ درست ہے کہ کشمیریوں کو بہت ظلم ہو رہے ہیں، مگر پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ایسی جدوجہد جس کے نتیجے میں وار اور ایکشن ہو، ظلم و ستم ہو، بے معصوم مارے جائیں، یہ کوئی حکمت والی پالیسی نہیں ہے. میں نے کہا حکیمانہ طریق یہ ہے، میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں کہ جو حصہ آزاد کشمیر کا پاکستان کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ اپنی طویل مرضی سے ملا ہوا ہے، ان کا مزاج ملتا ہے. بجائے اس کے تو آزاد کشمیر کے طور پر الگ یونٹ رکھے، ایک قبضہ بنا رہا ہے. یہ تو میں یہ قانونی نظر میں، دنیا کی نظر میں یہ قبضہ ہے، اس کو لیگلائز کریں. اور انڈیا سے اس بات پر سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ جموں کا وہ علاقہ جس میں ہندو اکثریت ہے وہ ان کو کہہ دو، ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ تمہارا اس پر قانونی حق ہے اور اس پر ہمارا قانونی حق ہے.
جو وادی ہے اس کو اجازت دیں، اور اس کو یہ اجازت دیں کہ وہ چاہے تو پاکستان کے ساتھ الحاق کرے، چاہے تو ہندوستان کے ساتھ الحاق کرے، چاہے تو آزاد رہے. کیونکہ آزادی کا کیا مطلب ہے اگر یہ کہیں یا اس کی غلامی میں آؤ یا اس کی غلامی میں آؤ. اس لیے یہ تھرڈ آپشن ہے. ان کو پورا حق دیں کہ وہ یہ فیصلہ کریں ہم پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں یا نہیں ملتے. اور تو میں نے کہا اس کا سوال ہی نہیں ہندوستان کے ساتھ ان کی ملنے کا، ظاہر بات ہے. لیکن اصل میں دو ہی آپشن رہ جائیں گی، آزاد رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. اگر آزاد رہنا چاہتے ہیں تو کس طرح آپ کو حق ہے کہ زبردستی ان کو اپنے ساتھ ملائیں؟ کون سا کام انہیں بتائیں مجھے. اس لیے وہ اگر آپ صرف یہ آپشن رکھیں تو یہ زیادتی اور زبردستی ہے، اور اس زبردستی کے نتیجے میں چونکہ آپ نے حق خود ارادیت کو عملاً تسلیم نہیں کیا، آپ کا قبضہ بھی نجائز قبضہ سمجھا جائے گا. صرف ہندوستانی کا نہیں، آپ کا بھی نجائز سمجھا جائے گا. یہ تفصیل سے ان کو بات سمجھائی اور میں نے کہا اس پر چلیں. ہاں یہ دونوں ملکوں کا حق ہے کہ اگر وہ آزاد رہنے کا فیصلہ کریں کشمیری، تو ان سے یہ طے کریں کہ وہ نہ اس ملک کے خلاف کسی بین الاقوامی سازش میں شامل ہوں گے نہ اس ملک کے خلاف ہوں گے، اور کوئی ایسا معاہدہ کسی تیسرے ملک سے نہیں کریں گے جو اس علاقے کے توازن کو بگاڑنے والا ہو. اس کے لیے تفصیلی شرطیں ہو سکتی ہیں. یہ انٹرویو ہے، یہ سرخی لگی اتنا جھوٹ میں حیران رہ گئے، اور بڑے ہی شرافت کے ساتھ گفتگو میں بھی، اور ان کے ساتھ بیگم صاحبہ بھی تھی، ان کے تبصرے بھی سننے کے لائق ہیں. وہ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں، میرا جو تاثر تھا، یہ تو صحافی ہیں اور خاص طور پر وہ صحافی ہیں جو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں جب جماعت اسلامی صحافت پر کافی اثر انداز ہو رہی تھی، اور ان کی صحافت کا خلاصہ یہی ہے کہ شخص سرخیاں لگاؤ، جھوٹ بولو، جو مرضی کرو، اگر تم سنسنی پیدا کر دو تو تم صحافی ہو. تو اس لیے یہ تو معذور ہیں بیچارے. مگر میرا نہیں خیال کہ ان کی بیگم صاحبہ بھی اس معاملے میں ان کی معیت ہوں. اب یہ جو میرا آئے گا ٹیلی ویژن انٹرویو، اس میں وہ بھی سنیں گے اور یہاں سے بتائیں کہاں غلط کہہ رہا ہوں میں، اور اگر وہ کہیں گے غلط تو پھر مجھے حق ہونا چاہیے اخلاقی طور پر کہ ان کی ساری آڈیو ساری دنیا کو سنا دوں. وہ تبصرے بھی جو ساتھ ساتھ کیے جا رہے تھے. ختم نبوت کا مسئلہ چھڑا اتنا لمبا، اور میں حیران رہ گیا ان کے تائیدی تبصروں پر. یہ بات ہے، یہ تو بالکل اور بات ہے. اور وہ ساری باتیں نہیں بتاتا کیونکہ میں جیسا بیان کیا تھا انہوں نے نہیں ظاہر کی تو میں بھی چھوڑ دیتا ہوں، مگر وہ تو بالکل چھیڑی بھی نہیں جو احمدیت کا صحیح تاثر پیدا کرنے والی باتیں تھیں. ہاں ایک بات میں عرض کروں گا کہ یہ احتمال موجود ہے کہ انہوں نے کچھ سچی باتیں لکھی ہوں اور وہاں تبدیل کر دی گئی ہوں. ایک دور کا احتمال ہے. اس کی وجہ یہ دور کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ سارا پس منظر اگر پیش ہوا ہوتا تو وہاں اس کی الٹ سوچنے کیسے لگائی گئی ہیں ان کی طرف منسوخ کر کے. اگر لگائی گئی تو ان کا فرض احتجاج کریں. لیکن جھوٹ بولتے میں نے یہ نہیں لکھا تھا، میں نے یہ لکھا تھا. دوسری بات کہ احتمال نہیں ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ مجھے انہوں نے بتایا، میں نے کہا آپ جو میرا انٹرویو لے رہے ہیں یہ انٹرویو تو چھپ ہی نہیں سکتا پاکستانی اخباروں میں. پھر آپ نے خام خواہ میرا بھی وقت خام خواہ لیا ہے، میں اخلاقاً آپ سے ویسا باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میرے نزدیک اس قسم کا انٹرویو پاکستانی اخبارات میں شائع نہیں ہو سکتا. لیکن نہیں ضرور ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ایڈیٹر ہے اس قسم کے صحافی رپورٹوں والا، اس پر میرا اتنا اثر ہے اور مجھے اتنا اعلیٰ درجے کا صحافی سمجھتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ وہ بغیر دیکھے منوان پوری کا پورا شائع کر دے گا. میں نے کہا پھر ایک بات کو بتا دوں کہ اگر منوان آپ نے پورا ہو کے پورا وہاں شائع کروا دیا، اس نے کر دیا، تو بعد میں جو آپ پر بنے گی اس کا میں ذمہ دار نہیں ہے. یہ بات وہی ہے. بڑا دلچسپ انٹرویو تھا، اس لیے
اتنی تو میں نے بتانی ہے نا بات کہ کیوں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے غلط جانی سے کام لیا ہے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں دوسری طرف کچھ اور شائع کروا رہے ہیں, اس لیے وہاں کی ذمہ داری نہیں رہی. یہ کہتے ہیں میرا تو بغیر پڑے پیکج کا پیکج اسی طرح شائع ہو جاتا ہے. ایک اور بات جو مجھے اس وقت اندازہ ہوا تھا, برمنگھم میں جو معاندین جماعت ہیں مجھے ان کے بھیجے ہوئے لگے تھے, اور انہوں نے ان کی طرف سے سوال بھی ایک کیا, لیکن میں نے سوچا کہ بھیجے ہوئے جس کے مرضی ہوں, جب مدرب باتیں قرآن حدیث کی سنیں گے تو کم سے کم تبدیلی پیدا ہوگی. جب یہ کہتے ہیں میں رپورٹنگ غلط نہیں کروں گا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اور اس کے نیچے, اس انٹرویو کے نیچے مجھے بتایا گیا ہے, میں پورا تو نہیں پڑھا لیکن یہ بتایا گیا ہے, سرفی نظر ڈالی تھی میں نے اس پر, لیکن میرا خیال تھا کسی موقع پر اس کو چھیڑوں, اچھا ہوا انہوں نے چھیڑ دی بات. جو اس کی رپورٹنگ میں بھی ہوئی ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے مولویوں کا وہ جو جن مولویوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا اور جماعت کی وہاں موجودگی کے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش کی, ان کی طرف سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مجھے اگر مسلمان ہو جائے تو سب ٹھیک ہے اور پھر ہم ایک ہو جائیں گے. تو معلوم ہوتا ہے واپس جا کے انہوں نے وہ انٹرویو ان کو سنایا ہے یا ان سے باتیں کی ہیں, اور انہوں نے کہا ہماری طرف سے یہ شائع کر دو اور خبردار ہے جو کوئی سچی بات کی. یہ ایک اندازہ ہے لیکن نتیجہ دھان ہے یہی ہے کہ خبردار ہے جو بھی سچی بات کی. آگے چلیں. جو آپ نے وہ جماعت اسلامی کا ذکر کیا تھا, انہوں نے یہ بھی آپ کے محسوس کیا ہے کہ آپ نے یہ سنا کہ کشمیر میں جماعت اسلامی ہم جماعت پر ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, یہ بات سچی ہے, مگر اس طرح نہیں جس طرح بیان کر رہے ہیں. مگر کشمیر میں آپ لوگوں کا کیا حال ہے, وہاں کوئی آپ پر ظلم ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جتنے بھی واقعات ظلم کے ہوئے ہیں عام کشمیری مسلمان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کی منظم کوششوں سے ہوئے ہیں, اور یہ امر واقعہ ہے. میرے پاس اس کے کسی بڑی شہادتیں ہیں. میں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ ہر وقت اسی ظلم میں ملوث ہے جماعت اسلامی, بلکہ متعدد ایسے واقعات ہوئے ہیں جب جماعت کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا صرف مذہبی اختلاف کی وجہ سے, اور بلا استثناء یہ جماعت اسلامی کی وہ لیڈرشپ خاص جو اب قائم ہوئی ہے اس کی طرف سے ہوا ہے. یہ درست ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے,